علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ بھی حاضر ہیں. حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہمارا نہیں. وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارا نہیں. فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کائنات کا امن پوشیدہ کر دیا پیغمبر نے اس حدیث مبارکہ کے اندر. امن کائنات یعنی یا تو تم سے کوئی چھوٹا ہوگا یا تم سے کوئی بڑا ہوگا. اگر ہر بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے لگے اور انصاف کا معاملہ کرنے لگے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کو عزت دینے لگے تو آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتلائیے، کیا کبھی کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی کہیں کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ آپ کہو گے نہیں 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 ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ایک صحابی رسول قیس بن عاصم وہیں پر موجود ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھیں نم ہو گئیں. پیغمبر کی نظر پڑی قیس بن عاصم پر. میرے آقا پوچھنے لگے اے قیس تم رو رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کیوں؟ کہا حضور جب سے آپ آئے ہیں ایسا لگا ہے کہ ہمیں زندگی ملی ہے. یا رسول اللہ جب سے آپ آئے ہیں ایسا لگا ہمیں سلیقہ زندگی کے جینے کا سلیقہ ملا ہے. یا رسول اللہ آپ جب سے آئے ہیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہمیں شعور ہستی ملا ہے. یا رسول اللہ آپ جب سے آئے ہیں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پہلو کے اندر پتھر نہیں بلکہ ایک دھڑکتا ہوا دل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یا رسول اللہ میں نے ان ہاتھوں سے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرنے لگے. یا رسول اللہ میں ملک شام کے سفر پر جا رہا تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ میری بیوی کے شکم کے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھنا اور اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا. جب میں سفر سے واپس آیا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کہنے لگی مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، اس کو میں نے دفن کر دیا. 7-8 سال گزر گئے. 7-8 سال کے گزر جانے کے بعد میں ایک دن اپنے گھر میں اچانک آیا. میں نے دیکھا یہ کہ میری بیوی ایک بچی کی زلفیں سوار رہی ہے، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. میرے تن بدن کے اندر آگ لگ گئی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا میرے صحن کے اندر، میرے آنگن کے اندر بچی اور عورت؟ وہ کہنے لگی اے میرے سرتاج یہ کسی اور کی بچی نہیں ہے، یہ تمہاری وہی بچی ہے. جب آپ ملک شام کے سفر پر جا رہے تھے ہمارے یہاں مرا ہوا بچہ نہیں بلکہ ایک بچی نے جنم لیا تھا، ایک بچی پیدا ہوئی تھی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کا گلا دبا کر اسے مار دوں، لیکن میرے اندر کی ماں جاگ اٹھی اور اس نے کہا کہ اے نادان تیرے گھر کے اندر یاد رکھ کوئی اولاد نہیں ہے، یہی تیرے گھر کی رونق ہے، یہی تیرے صحن چمن کی رونق ہے اور یہی تیرے گلستان کا مہکتا ہوا ایک پھول ہے. اگر اسے بھی مار دے گی تو تیرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. میں ایک یہودن کے گھر گئی اور جا کر کے میں نے کہا اے میری بہن اس بچی کو تم پال لو، جب میرا شوہر آیا کرے گا گھر پر میں تمہیں دے جایا کروں گی اور جب وہ چلا جایا کرے گا تو میں گھر میں لا کر اپنی پلکوں کے نیچے پالا کروں گی. آج 8 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اے میرے سرتاج اب مجھے اس بچی سے محبت ہو گئی ہے. اب اگر اس بچی کو دفن کرنا چاہتے ہو تو تم مجھے بھی دفن کر دو. قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، میں سو گیا. لیکن جب رات کا وقت ہوا اور رات جب زلفوں کا سہارا لے کر سو گئی تو میں نے بستر سے اپنی بچی کو کھینچا اور اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا. وہ فوراً امی امی کہہ کر کے پکارنا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کو گودی کے اندر لیا اور لے کر کے چل دیا. کچھ دور جا کر کے جب میں نے ہاتھ اٹھایا فوراً وہ امی امی کہہ کر کے پکار رہی تھی. اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بچی کے پاس میں تو اس کا باپ ہے، پکارنا تو باپ کو چاہیے تھا. لیکن یاد رکھو درد کے عالم میں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کو پکارا کرتا ہے. اس وقت باپ قریب ضرور ہے لیکن بچی کو محبت ماں سے ہے.
ہے اور آج بھی بچیوں کو محبت ماں سے ہوتی ہے۔ وہ فوراً امی امی کہہ رہی تھی، میں نے اپنی بچی کی ایک آواز نہ سنی اور اس کو لے کر اپنے اس قبرستان میں آ گیا، اس صحرا کے اندر آ گیا جہاں ہماری بستی کی دیگر بچیاں دفن کر دی جایا کرتی تھیں۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور کھودنے کے بعد اس بچی کو ڈال دیا اور دسیوں من مٹی میں نے اپنی بچی کے اوپر ڈال دی۔ جب میں واپس جانے لگا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بچی ابو ابو کہہ کر کے مجھے پکار رہی ہے۔ پہلے امی کہہ رہی تھی، اب ابو ابو کی صدا اس کی زبان پر ہو۔ یا رسول اللہ، میں نے مڑ کر دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ قبر تو ویسے ہی بنی ہوئی ہے۔ فوراً اچانک میرے دل سے یہ آواز آئی کہ یہ تیرے ضمیر کی آواز ہے، بچی زندہ ہوتی تو ایک بار تجھ سے انتقام لیتی، اب مر چکی ہے ہزاروں بار تجھ سے انتقام لے گی۔ یا رسول اللہ، اس زمانے سے لے کر آج تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچی مجھ سے روزانہ انتقام لے رہی ہے۔ آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یا رسول اللہ، جب یہ بات میں نے سنی کہ چھوٹوں پر رحم نہ کرے، میری آنکھیں تڑپنے پر، آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور ہو گئی۔ کتنا اونچا مقام میرے عزیزو اللہ کے نبی نے بچیوں کو عطا فرمایا، کتنا خوبصورت مقام اور منصب میرے آقا نے عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو ہر آغوش اس کے لیے پھیل جاتی ہے، ہر دامن اس کے لیے پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی تحفہ لے کر کے گھر میں آؤ تو پہلے بچی کو دو، بعد میں بچے کو دو۔ یہ مقام کس نے عطا فرمایا؟ اسلام کی شہزادیوں، اے میری بہنوں، یہ مقام تمہیں صرف اور صرف پیغمبر اعظم نے عطا فرمایا ہے، یہ حیثیت تمہیں پیغمبر نے عطا فرمائی ہے، اور یہ مقام تمہیں اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ میرے عزیز اور میرے بھائیوں، مجھے یہی پیغام آپ کو دینا تھا اور اپنی ان ماں اور بہنوں تک پہنچانا تھا جو پردے کے پیچھے سے میری آواز کو سن رہی ہوں۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام کی مثالی تعلیمات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہماری بچیاں جاہل ہیں، آج ہماری عورتیں جاہل ہیں، ہمارا معاشرہ جاہل ہے، اسی لیے آسانی کے ساتھ لوگ انہیں اغوا کر دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں اور ان کو دل کے اندر اسلام کے خلاف انہیں بدظن کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی بچیوں کو کم از کم اتنا اسلام پڑھا دیں کہ وہ اپنے حق کو پہچان سکیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور وہ اس بات کو محسوس کریں کہ اسلام نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ ظلم کرتی ہے تو یہ دنیا کرتی ہے، ظلم کرتا ہے تو یہ زمانہ کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے تو یہ سماج کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو یہ ماحول کر رہا ہے۔ وہ ہماری بہنیں اور اسلام کی شہزادیاں اس بات کو محسوس کریں کہ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جس نے اگر ایک طرف مردوں کے حقوق بیان کیے ہیں، دوسری طرف عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ عورتوں کو سیکنڈ درجے کا شہری اسلام نہیں بنا کر کے چھوڑا ہے۔ سوالات کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے جو اگر شوہر کے مرتبے سے آگاہ کرتا ہے تو بیوی کے حقوق بھی متعین کرتا ہے۔ ارے اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ایک طرف اولاد کی تربیت کا مکلف ماں باپ کو بناتا ہے تو والدین کی خدمت کو اولاد پر فرض بھی اسلام کرتا ہے۔ ارے میری بہنوں، تم غور تو کرو، اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ایک طرف تمہارے اوپر قیود مقرر کرتا ہے تو آزادی عمل کا پروانہ بھی تو تمہیں دے رہا ہے۔ اسلام تو ایک مکمل دستور زندگی ہے۔ اسلام اگر تجارت کا اصول ہمیں سمجھاتا ہے تو عبادت کا ضابطہ بھی تو بتاتا ہے۔ اسلام اگر شراب پر پابندی لگاتا ہے تو شراب کے نقصانات بھی تو گناتا ہے۔ اسلام اگر سود کو حرام کہتا ہے تو سود کی قباحتوں کی وضاحت بھی تو اسلام کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک مکمل دستور زندگی ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسی کو سکھانے کی، اسی کو بتانے کی اور اسی کو سمجھانے کی امت کو ضرورت ہے، اور اسی پیغام کو سنانے کے لیے اور بتانے کے لیے اور امت کو سکھلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے سامنے مجھ سے پیش رو مقررین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن عظیم کے حوالے
حوالے سے آیات الہیہ کے زیر سایہ جو گفتگو فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت نبوی کا جو جامع ترین پہلو آپ کے سامنے آیا ہے، خدا کرے ہماری بہنوں کی سمجھ میں بھی آ جائے اور ہم سب کی سمجھ میں آ جائے کہ موجودہ زندگی کی اگر پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں تو وہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو عمل میں لانے میں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد حضرت مولانا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔